ارے یہ کیا؟ ارے آگے راستہ بند ہے، رک جاؤ! پتھر گرنے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر راستہ کھولتے ہیں۔ ارے تو دیکھو یہ آگ، یہ تو ابھی ابھی بجھائی گئی ہے۔ واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو، یہ کچھ چال ہے، نکلو یہاں سے۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، تم پھنس چکے ہو چاروں طرف سے۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم گھیر لیے گئے ہو۔ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور سیدھی طرح باہر آ جاؤ۔ کون ہو تم لوگ؟ فضول کے سوالات مت کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور باہر آ جاؤ۔ کیا تم جانتے نہیں ہو میں یہاں کا گورنر ہوں؟ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ کسی نے حرکت کی تو یہ لڑکی ماری جائے گی۔ دیکھو ڈوڈو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، اور اگر ہم سے بچ بھی گئے تو راڈرک تمہیں قتل کروا دے گا۔ میرے راستے میں کوئی نہ آئے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اسے واقعی قتل کر دوں گا۔ بے وقوفو، جلدی سے مجھے اپنا گھوڑا دو۔ ارے مکار لڑکی! اللہ اکبر، ہم نے بغیر کسی نقصان کے کامیابی حاصل کر لی۔ ان سپاہیوں کو جلدی باندھو اور نکلو یہاں سے۔ خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے ظالموں کی قید سے چھڑایا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی ہمارے بہت کام آئے ہیں۔ چلیے۔ ہم اسپین نہیں گئے بلکہ براہ راست یہاں آ گئے۔ ہمارے لوگ آپ کے سپاہیوں کے اخلاص سے بے حد متاثر ہیں اور انہیں تحائف سے نواز رہے ہیں۔ یہ سب اسلام کی بدولت ہے۔ ہمارا دین بہترین اخلاق سکھاتا ہے، خواہ جنگ ہو یا امن۔ امیر طارق، موسیٰ بن نصیر کا پیغامبر آیا ہے۔ ارے کمانڈر رومی، آپ؟ کمانڈر طارق بن زیاد، کیا خوب! خوش آمدید بھائی، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ بھائی تم تو بڑی خوشخبریاں بھیج رہے ہو۔ یہ بتائیں اندلس کی کیا خبر ہے؟ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے، میں یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر یہاں کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے۔ میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو، تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو۔ سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا۔ میرے سپاہیوں سنو، بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے۔ جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔
सुनो तारिक, एक अहम जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। हम अमन और सलामती का पैगाम लेकर निकले हैं, इसलिए ख्याल रखना तलवार से जमीन तो फतह होगी, लेकिन लोगों के दिल हमारे अखलाक और किरदार से ही फतह होगी। क्यों? मैं यहाँ का बादशाह हूँ। इस मर्तबा बगैर कामयाबी के नहीं जाऊंगा। पिछली मर्तबा बागियों का कमांडर हमसे बच गया था, अब हमें दोबारा मौका मिला है। हुजूर आप फिक्र ना करें, इन बागियों को तो हम खत्म कर देंगे, मगर इन गारों का क्या करेंगे जिनकी वजह से ये बच जाते हैं? गार, फिर वही गार। हुजूर वही पहले वाले बागी पहाड़ पे नजर आए। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही बागी हैं? हुजूर वाला, इनमें वही एक सींग वाला कमांडर है। क्या कहा तुमने? एक सींग वाला? दोबारा वही मुसीबत। इस बार मैं वो सींग ही तोड़ दूंगा। बादशाह सलामत आगे मत जाए, ये लोग ऊपर की तरफ है, ये ज्यादा आसानी से हमें तीरों का निशाना बना सकते हैं। चलो उठो यहाँ से। ये सब यहाँ कैसे पहुँच गए? हमें ये इत्तला मिली है कि ये तमाम गार आपस में अंदर से मिले हुए हैं और इनमें अंदर ही अंदर रास्ते हैं। हुजूर वाला, मुसलमान अफवाज हमारी जनूबी किनारे की तरफ पहुंच गई है। वो लोग बड़ी तादाद में हैं। बड़ी तादाद? गिरफ्तार कैदियों को जंग में शामिल होने की शर्त पर आजाद कर दो। और तुमने कहा कि अल्फांसो अपनी फौज के साथ आ रहा है, क्या वो वाकई हमारी मदद करेगा? जी हुजूर, वो बिल्कुल हमारा साथ देगा। हाँ लियोन, बताओ बरबास के बारे में कोई इत्तला? लगता है कोई अच्छी खबर ही लाए होगे। जी हुजूर, बर्बाद अपनी फौज के साथ हमारे साथ शामिल हो गया। शाबाश, अब हमारी फौज की तादाद कितनी हो गई है? अल्फांसो के आने के बाद हमारी अफवाज की तादाद 70,000 के करीब पहुंच गई है। तो फिर हम जंग मुअत्तल